بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم. میں ثانوی 12ویں جماعت کی اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پیارے بچوں، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری نصاب میں کچھ حصہ نثر کا شامل ہے اور کچھ حصہ نظم کا اور پھر کچھ حصہ غزلیات پر مشتمل ہے. تو نثر کا جو حصہ ضروری تھا وہ ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی پہلے 4 اسباق ہم پڑھ چکے ہیں. لہٰذا آج کے لیکچر میں ہم نظم کی طرف قدم بڑھائیں گے. آپ کے نصاب میں شامل جو پہلی نظم ہے وہ علامہ اقبال کی نظم جواب شکوہ سے ایک ٹکڑا لیا گیا ہے، لیکن جواب شکوہ سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کا پس منظری مطالعہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ اقبال نے کن وجوہات سے متاثر ہو کر یہ نظم لکھی تھی. علامہ اقبال کی تصانیف میں جو بانگ درا ہے یہ جواب شکوہ اس میں شامل ہے، اور اسی مجموعے میں اقبال کی ایک اور نظم بھی شامل ہے جسے شکوہ کہتے ہیں. اقبال نے 1911 میں ایک شکوہ کیا تھا، اللہ کے حضور ایک شکوہ کیا تھا، اور اسی شکوے کا جواب پھر بعد میں 1913 میں جواب شکوہ کے نام سے نظم لکھ کر دی، اس کا جواب اس نے دیا تھا. شکوہ علامہ اقبال نے انجمن حمایت اسلام جو ایک تنظیم ہے، یہ تنظیم بنی تھی. اس تنظیم کا 26واں سالانہ اجلاس تھا جو 1911 میں اپریل کے مہینے میں منعقد ہوا تھا. اسی اجلاس میں علامہ اقبال نے اپنی نظم شکوہ سنائی تھی. اس اجلاس میں علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد نے بھی شرکت کی تھی، اور اسی اجلاس میں علامہ اقبال نے جب یہ نظم سنائی تو اس سے پہلے اقبال اپنی تمام نظمیں جلسوں میں یا مشاعروں میں وہ ترنم سے سناتے تھے، لیکن شکوہ جو نظم ہے یہ علامہ اقبال نے تحت اللفظ، جس طرح میں لیکچر میں آپ کو سناتا ہوں اسی طرح انہوں نے سنائی. تو علامہ اقبال کی یہ نظم جو ہے اس میں موضوع کے لحاظ سے مسلمانوں کے زوال کی داستان بیان ہوئی ہے. جس طرح اس نظم کے عنوان سے ظاہر ہے کہ یہ ایک شکوہ ہے، ایک گلہ ہے، خدا کے آگے ایک گلہ ہے کہ ایک وقت تھا مسلمانوں کا کہ جب مسلمان دنیا پر غلبہ رکھتے تھے، دنیا پر ان کی حکومت تھی، اور دنیا بھر کی قومیں اور چھوٹی چھوٹی حکومتیں وہ مسلمانوں سے خوفزدہ تھے یا مسلمانوں کے آگے ماتحت بنے ہوئے تھے. لیکن ایک زمانہ یوں آ گیا کہ خود مسلمان ان لوگوں کے ماتحت ہو گئے اور یورپ کے چرواہوں کے ماتحت بن گئے. تو یہ انتہائی انسان کے لیے دکھ، خاص کر مسلمان کے لیے یہ دکھ بھری کہانی ہے. اس لیے اقبال نے یہ دکھ بھری کہانی خدا کے آگے سنائی کہ ہم نے تو دریا کو بھی نہیں چھوڑا تھا، ہم نے تو صحرا کو بھی نہیں چھوڑا تھا، ہم نے تو تمہارا پیغام لے کر اس کو دنیا میں عام کر دیا تھا، پھر بھی زوال ہمارا مقدر تھا، پھر ہم کیوں زوال پذیر ہوئے؟ ہم نے تو تمہارا جو ہے وہ پیغام وہ لے کے گیا تھا، ہم تو تلوار کے چھاؤ میں بھی کلمہ حق پڑھتے تھے، ہم تو اگر جنگ جیت بھی جاتے تو ہم کسی دولت کے لیے جنگ نہیں جیتتے بلکہ تمہارے نظام کے نفاذ کے لیے جنگ لڑتے تھے اور جیتتے تھے. لہٰذا یہ مسلمانوں کے زوال کی داستان ہے. اس میں علامہ اقبال نے اپنے اسلاف کے کارنامے بڑھا چڑھا کر بیان کیے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، اور پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں، کہ ہم سے پھر بھی یہی گلہ ہے. یا ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، کہ رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہیں تو بیچارے مسلمانوں پر، کہ پھر بھی اگر رحمتیں ہیں تو وہ غیروں کے کندھوں پہ ہے، غیروں کی طرف ہے، اور ہم پر صرف بجلیاں ہی گرتی ہیں، یعنی مصیبتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں. تو اقبال یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ایسا آخر کیوں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 1911 میں ہم مسلمانوں کا سیاسی پس منظر دیکھیں تو دنیا بھر کے مسلمان جو ہے وہ مغلوب بن گئے ہیں. جو ترکی میں مسلمانوں کی ایک عظیم حکومت تھی جسے خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے، وہ زوال پذیر تھا، بلکہ آخری سانسیں خلافت لے رہی تھی، خلافت عثمانیہ آخری سانسیں لے رہی تھی. لہٰذا
یہ وہ زمانہ تھا جس میں ترکی کے کچھ علاقے وہ فرانس کے قبضے میں آ گئے تھے، یا جرمنی کے، یا بلکہ غیر مسلموں کے قبضے میں کچھ حصے آ گئے تھے. مثلا بلقان اور یہ آس پاس کے جو علاقے تھے یہ غیر مسلموں کے قبضے میں یہ علاقے آ گئے تھے. لہٰذا ایران میں رضا شاہ پہلوی کی حکومت بھی تھی اور وہاں بھی مسلمان چاروں طرف سے دھپ گئے تھے. ہندوستان کے مسلمان بھی اسی طرح انگریزوں کے زیر تسلط تھے. ترکی حکومت سے بغاوت کرتے ہوئے سعودی عرب کی حکومت نے بھی انگریزوں کا ساتھ دیا تھا. تو یہ ہر طرف سے مسلمان مغلوب تھا اور زوال کا ایک نمونہ بنا ہوا تھا. لہٰذا اقبال ایسے حالات میں کچھ مایوس سا ہو جاتے ہیں اور پھر ایک موضوع بنا کر ایک نظم لکھتے ہیں جسے شکوہ کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کے ذہن میں دراصل جوابی شکوہ موجود تھا پہلے سے، کہ جس میں اقبال کو خوب یہ معلوم تھا کہ مسلمان آخر زوال پذیر کیوں ہوئے، مسلمانوں کو زوال نے کیوں آنکھیں گھیر لیا. تو یہ اقبال کے ذہن میں پہلے سے موجود تھا، لیکن اگر اقبال پہلے سے ہی یہ وجہ بیان کرتے تو شاید اس کا اتنا اثر نہیں ہو سکتا. لہٰذا اقبال نے پہلے تمہید کے طور پر شکوہ کے نام سے یہ نظم لکھی اور پھر جوابی شکوہ کا جب موضوع وقت آ گیا تو اسی موضوع وقت میں انہوں نے جوابی شکوہ عوام کو پیش کر دیا. لہٰذا اب ہم آتے ہیں کہ شکوہ میں علامہ اقبال نے کون سے موضوعات کو چھیڑ دیا ہے. شکوہ جو ہے بیٹا یہ 31 بند پر مشتمل ایک نظم ہے، طویل نظم، اور اس کے ہر بند میں 6 مصرے ہیں. لہٰذا یہ ہر بند میں جس نظم کے ہر بند میں 6 مصرے ہو تو اس کو کہتے ہیں مسدس. تو یہ نظم بھی مسدس کی حیثیت میں ہے، ہر بند میں 6 مصرے ہیں. اور یہ تقریباً ابتدا میں جب جلسے میں یہ نظم سنائی جا رہی تھی تو اس کے 36 بند تھے یا 35 بند تھے، لیکن پھر کچھ بند غیر ضروری اقبال نے محسوس کر دیے اور وہ گھٹا کر شکوہ کے بند وہ کل 31 بند بن گئے تھے. جو پہلا اور دوسرا بند ہے یہ تمہید ہے. اس میں علامہ اقبال نے تمہید بیان کی ہوئی ہے. وہ تمہید کیا ہے اس میں بطور مثال میں ایک بند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کیوں ضیاء بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو. کہ کیوں ضیاء بنوں، کیوں نقصان اٹھاؤں، نقصان اٹھانے والا، کہ کیوں ضیاء بنوں سود فراموش رہوں. سود فائدے کو کہتے کہ فائدے سے کیوں میں خود کو فراموش کروں، اور فکر فردا نہ کروں، فکر فردا مستقبل کی فکر کیوں نہ کروں. فردا کل یعنی مستقبل، کہ مستقبل کی فکر میں کیوں نہ کروں. محو غم دوش رہوں، میں صرف غم کو چھپانے والا رہوں. نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، کہ میں بلبل کے فریاد سنوں اور اس پر خاموش رہوں. ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، میں کوئی گل تو نہیں ہوں کہ بلبل کی فریاد سن کر میں خاموش رہوں. جرت آموز ہے میری تاب سخن مجھ کو، کہ جرت آموز ہے، یہ جرت پر مشتمل ہے میری تاب سخن، جو مجھ میں بات کرنے کی جو تاب ہے، صلاحیت ہے، یہ جرت مندانہ ہے. اور اسی جرت کے تحت شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، کہ میرے منہ میں خاک ہو لیکن مجھے خدا سے شکوہ ضرور ہے. دوسرا بند بھی تمہید کے طور پہ ہے کہ ہے بجا شیوے تسلیم میں مشہور ہے ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہے ہم. ساز خاموش ہے فریاد سے معمور ہے ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہے ہم. اے خدا شکوے ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے توڑا سا گلا بھی سن لے. کہ ہے بجا، یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ شیوہ تسلیم میں مشہور ہے ہم. شیوہ تسلیم یعنی رضامندی، اللہ
اللہ کی رضا میں راضی ہونا کہ جو بھی ہے اس پہ ہم راضی ہیں، تو اس میں ہم مشہور ہے۔ قصے درد سناتے ہیں کہ مجبور ہے ہم، لیکن ہم جو دردناک حالات سے گزر رہے ہیں اس کا قصہ ہم ضرور سنائیں گے، ہم اس سے مجبور ہے۔ ساز خاموش ہے فریاد سے معمور ہے ہم، کہ ہم فریاد سے بھرے ہوئے ہیں لیکن ہمارا ساز ابھی تک خاموش ہے اور ہم یہ فریاد کرتے رہیں گے۔ نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہے ہم، اب اگر فریاد ہمارے لبوں تک آتا ہے تو ہم اس سے معذور ہے، ہم یہ ضرور کرتے رہیں گے، مجبور ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اے خدا شکوے ارباب وفا بھی سن لے، کہ تجھ سے وفا کرنے والوں سے تھوڑا سا شکوہ بھی سن لے۔ اور اقبال کو خوب معلوم ہے کہ عشق میں شکوے اور گلے نہیں کیے جاتے، کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اقبال ہی کا مصرع ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اے خدا شکوے ارباب وفا بھی سن لے، کہ تجھ سے وفا کرنے والوں کا شکوہ بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، اور جو حمد بیان کرنے کے عادی تھے ان کے منہ سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ اس کے بعد شکوہ کی طرف آتے ہیں کہ تھی تو موجود ازل سے اتنی ہی تیری ذات قدیم، پھولتا زیب چمن پر نہ پریشاتی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف عمیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ تو یہ آگے جو بیان ہوتا ہے تو یہ اسی طرح شکوہ ہے، اور پھر اقبال نے آگے شکوہ میں بیان کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ اور آگے بند نمبر 3 سے لے کر 13 تک یہ امتی مسلمہ کے کارناموں کی داستان اس میں بیان ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں اقبال ایک بند میں کہتے ہیں کہ بس رہے تھے یہی سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، کہ اس دنیا میں تو سلجوق بھی رہتے تھے، تورانی بھی رہتے تھے، چین میں چینی اور ایران میں ساسانی بھی رہتے تھے، اس دنیا میں یونان کے لوگ بھی موجود تھے، یہودی اور نصرانی بھی موجود تھے، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، کہ تیرے نام پہ تلوار ہم لوگوں نے اٹھائی تھی، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، اور جو بات یہی تک آ گئی تھی کہ تیرے نام لینے والے تقریباً ختم ہونے والے تھے، وہ ہم نے پھر تمہارا نام زندہ کر دیا تھا۔ تو اسی طرح جگہ جگہ اقبال یہ پیغام سناتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤ شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ پھر آگے کہتے تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا اثر کس نے، تھوڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش قدِ ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ تو یہ بیان کرتے ہیں اپنے آباء و اجداد کے کارنامے کہ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کشے پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہاں گیر جہاں دار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ یا اسی طرح کہتے ہیں کہ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹھایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔
امتیں اور بھی ہیں ان میں گنہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیرے اغیار کی کاشانوں پر، برق گرتی ہیں تو بچھارے مسلمانوں پر۔ تو یہ علامہ اقبال اسی طرح بدستور امت مسلمہ کے کارنامے بیان کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ پھر بند نمبر 14 سے لے کر 19 تک مسلمانوں کی حالت زار یہاں بیان ہوئی ہے کہ مسلمان ذلیل و خوار ہوئے، ان کی جو دردناک حالات ہے، اقبال نے ان کی اس دردناک حالت کی تصویر پیش کی ہے بند نمبر 14 سے لے کر 19 تک۔ پھر بند نمبر 20 سے لے کر 23 تک اس میں حالت زار کی وجہ کیا ہے یہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حالت زار کی اصل وجہ کیا ہے۔ اور پھر بند نمبر 24 سے لے کر 26 تک نا امیدی اور مایوسی کی ایک جھلک وہاں موجود ہے، جو اس زمانے میں عام مسلمان بھی مایوس تھا اور نا امیدی نے اسے گھیر لیا تھا، لہٰذا اقبال نے اس کی تصویر کشی کی ہوئی ہے۔ پھر آخر میں جو آخری بند ہے بند نمبر 27 سے لے کر 31 تک، اس میں دعا ہے، اختتامیہ ہے۔ تو یہ یہ شکوہ کے موضوعات تھے کہ اقبال نے کس طرح شکوہ میں مسلمانوں کے کارنامے خدا کے سامنے رکھ دیے اور پھر یہ گلہ کیا ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم زوال پذیر ہو گئے تو کیوں۔ تو پھر جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم زوال پذیر کیوں ہوئے، اس کی اصل وجہ بیان کرتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں جواب شکوہ کی خصوصیات کی طرف یا جواب شکوہ کے موضوعات کی طرف۔ جواب شکوہ جو ہے بیٹا یہ لاہور کے بیرون جو موچی دروازہ ہے، لاہور کو داخل ہوتے ہوئے پرانے زمانے میں کئی دروازے ہوتے، ایک دروازے کا نام تھا موچی دروازہ، ایک کا دلی دروازہ نام تھا، اسی طرح کئی دروازے تھے، ان کے اپنے اپنے نام تھے۔ تو ایک دروازہ جس کا نام موچی دروازہ تھا، اس کے باہر ایک باغ ہے، اسی باغ میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا تھا اور اسی جلسے میں اقبال نے اپنی یہ نظم سنائی تھی۔ اس زمانے میں 1913 میں جب کہ ترکی نے اپنے کچھ علاقے غیر مسلموں سے واپس لیے تھے، اپنے کچھ علاقے واپس فتح کیے تھے، 1911 میں تو ترکی نے ایک معاہدے پر دستخط کی تھی کہ یہ پلا علاقے جو ہیں یہ میرے ہاتھ سے نکل گئے، یعنی وہ حوالے کر دیے غیر مسلموں کے، لہٰذا ان علاقوں کی مال غنیمت تقسیم کرنے پر غیر مسلموں کے درمیان جھگڑے ہو گئے اور انتشار پیدا ہو گیا، اور اسی انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ترکی حکومت نے پھر سے حملہ کر دیا اور وہ علاقے پھر سے واپس لے لیے، اور لہٰذا یہ ایک اچھی کامیابی تھی، اور اسی کامیابی کے تحت جو ہے مسلمانوں میں کچھ امید کی کرن وہ پیدا ہو گئی تھی، لیکن اگلے سال پہلی جنگ عظیم بھی چھڑنی تھی، لہٰذا اس کے لیے بھی رفتہ رفتہ حالات بگڑتے جا رہے تھے۔ تو اقبال نے یہ محسوس کر دیا کہ اب صحیح وقت ہے کہ میں اس میں شکوہ کا جواب وہ پیش کروں، لہٰذا جواب شکوہ جب لکھی گئی، یہ تقریباً 32 بند اس میں شامل ہے جواب شکوہ میں، اور اس میں کچھ بند بالکل ہو بہو شکوہ کے جواب ہے اور کچھ اس سے ذرا مختلف نظر آتے ہیں۔ تو اس نظم کی کاپیہ بنائی گئی جلسہ سے پہلے، اور یہ جلسے میں یہ کاپیہ فروخت کر دی گئی، اور وہ اس سے جو آمدنی آ گئی تقریباً 1 لاکھ کے قریب آمدنی تھی، یہ بلقان فنڈ میں جو ترکی کا علاقہ تھا جس پر جنگ مسلط کر دی گئی تھی، اس میں یہ رقم دے دی گئی تھی۔ لیکن یہ نظم سناتے ہوئے اس میں اقبال کے والد موجود نہیں تھے۔ بہرحال شکوہ کا جو جواب ہے، اس میں علامہ اقبال نے بند نمبر 1 سے لے کر 5 تک شکوہ کی اثر انگیزی بیان کی ہوئی ہے کہ اثر انگیزی ہے اور تمہید ہے۔ اس میں
سوری تمہید تو بعد میں آتی ہے، لیکن شکوہ کی اثر انگیزی ہے کہ اقبال نے جو شکوہ کیا تھا وہ اپنے مقام تک پہنچ گیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ چونکہ وہ شکوہ میں نے دل کی عطا گہرائیوں سے کیا تھا، اسی وجہ سے اس نے آسمان کے پردے کو چیرتے ہوئے سیدھے عرش معلیٰ تک پہنچا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہیں، خاک سے اٹھتی ہیں گردوں پہ گزر رکھتی ہیں، عشق تا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالے بے باک میرا۔ تو یہ شکوہ کی وہ اثر انگیزی ہے۔ اور آگے جو ہے اس اثر نے کہ آسمان پر موجود چاند تارے ستارے وغیرہ وہ بھی شکوہ کو سنتے ہی اپنی رائے دیتے ہیں کہ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سر عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوا سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسا سمجھا۔ اب چاند تاروں کے علاوہ فرشتوں نے بھی اظہار رائے دی کہ فرشتوں کو بھی حیرت کی آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسا کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں، اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تاج مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نہ محرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جواب شکوہ کی تمہید ہے کہ جواب شکوہ کی طرف اقبال ایک قدم رکھتے ہیں کہ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لب آسماں گیر ہوا نعرے مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ کہ شکوہ آسمان کے پردے کو چیرتے ہوئے فرشتوں کی دنیا سے آگے بڑھتے ہوئے عرش معلیٰ تک جب یہ شکوہ پہنچا تو عرش معلیٰ کی طرف سے ایک آواز آئی کہ غم انگیز ہے افسانہ تیرا، کہ تم نے جو افسانہ یا کہانی بیان کی ہے یہ انتہائی غم سے بھری ہے، یہ کہانی غم سے بھری ہے، درد بھری کہانی ہے، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، کہ تیری آنکھیں بے چین اور بے سکون آنسوں سے بھری ہوئی ہے، تیرے اس مستانہ نعرے نے آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، تمہارا دل بہت شوخ ہے گستاخ ہے، لیکن پھر بھی شکر ہے کہ تم نے بہترین انداز سے شکوہ ادا کیا اور تم نے میرے بندوں کو مجھ سے ہم کلام کر دیا، لہٰذا اب اس کا جواب بھی سن لے کہ تم زوال وزیر کیوں ہوئے، تمہاری یہ حالت کس وجہ سے ہے، اب اس کی وجہ سن لے۔ لہٰذا بند نمبر 7 سے 17 تک حالت زار کے حقیقی اسباب بیان ہوئے ہیں، اور پھر بند نمبر 18 سے لے کر 25 تک اسلاف سے موازنہ کیا گیا ہے کہ اقبال نے شکوہ میں جو کہا تھا کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسا کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو جواب میں خدا نے یہی کہا تھا کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹھایا کس نے، نو انسا کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباؤ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کہ وہ تو تمہارے آباء و اجداد تھے، تم نے کیا کیا۔ اسی طرح اقبال نے شکوہ کیا تھا کہ شکوہ میں اقبال نے ایک بند جو ہے وہ بیان کی تھی کہ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدے حور، اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ کہ
کہ ہم یہ شکایت نہیں کرتے کہ ان کے خزانے بھرے پڑے ہوئے ہیں، جنہیں محفل میں بات کرنے کا سلیقہ تک نہیں آتا، لیکن قہر تو یہ ہے، غضب تو یہ ہے، غصہ تو اس بات پہ ہے کہ کافر کو حور بھی مل رہے ہیں اور محلات بھی مل رہے ہیں، اور مسلمانوں کو صرف حور کا وعدہ کیا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ اب ہم پر وہ پہلی سی مہربانیاں نہیں کی جا رہی؟ اور جواب میں پھر خدا نے یہی فرمایا کہ کیا کہا، بحر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، کہ تم نے شکوہ کیا تھا کہ مسلمان کے ساتھ صرف حور کا وعدہ کیا گیا ہے، تو شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور کہ تم نے یہ شکوہ بالکل فضول کیا ہوا ہے۔ شکوہ کرنے کے لیے تمہیں پہلے شعور کا حاصل کرنا ضروری تھا۔ عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوں کافر تو ملے حور قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ کہ عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور، کہ دنیا کو بنانے والی ذات کا قانون یہ ہے کہ وہ عدل کی بنیاد پہ ہے۔ اب انہوں نے جو قانون بھیجا ہوا ہے دنیا کو، اسی قانون کے انعام کے طور پر حور ملتے ہیں اور قصور ملتے ہیں۔ قصور قصر کی جمع قصر محل کو کہتے ہیں نا، کہ حور اور قصور ملتے ہیں۔ لہٰذا اگر کافروں نے اس آئین کو اپنایا ہوا ہے، مسلم آئین ہوا، اگر اس نے مسلمانوں کا آئین اپنایا ہوا ہے تو قصور بھی ان کو ملیں گے، حور بھی ان کو ملیں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم میں حوروں کا چاہنے والا کوئی ہے نہیں، ورنہ آج بھی کوئی طور کا نظارہ موجود ہے، لیکن تم لوگوں میں کوئی موسیٰ ہے نہیں جو اس مقام پہ آ کر وہ جلوہ دیکھ سکے۔ تو یہ اسلاف کا وہ موازنہ ہے جو اقبال نے جواب شکوہ میں بند نمبر 18 سے لے کر 25 تک یہ بیان کیا ہوا ہے۔ پھر بند نمبر 26 سے لے کر 31 تک یہ پر امید مستقبل کی نوید ہے، خوشخبری ہے۔ اس میں مثلا ایک بند میں کہتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ اور پھر بند نمبر 32 سے لے کر 36 تک یعنی آخری بند تک یہ دعوت عمل ہے، یعنی عمل کے لیے اقبال نے ایک دعوت دی ہوئی ہے جواب شکوہ کی صورت میں۔ تو عزیز طلبہ، یہ شکوہ اور جواب شکوہ کا پس منظر تھا یا تعارف تھا جو ہم پڑھ چکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پھر جواب شکوہ شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔